اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ ایک یا دو ویڈیوز ہوں گی، ان کو مکمل طور پر دیکھیے گا۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ قلزم واقع ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1، یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا تھا۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند بنائے۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ اس کے بعد ہے حجاز مقدس۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ المکرمہ ہے، جو کہ بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا نام یثرب ہے، جو کہ بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں، سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ اس کے بعد ہے نجد۔ یہ ملک عرب کا ایک اہم حصہ ہے جو حجاز کے مشرق میں واقع ہے اور جہاں آج کل سعودی عربیہ کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ نمبر 4 پر ہے حضر موت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ بظاہر ایک ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر آباد تھے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے وادی سینا۔ حجاز کے شمال مشرق میں وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا نوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہیں پر واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی تھیں۔ نالج فیکٹری کے دوستو، اصل ملک عرب میں آج کا سعودی عرب، یمن، بحرین اور عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی۔ مورخین عرب قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں ایک گروہ عرب مستعربہ ہے۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے اور انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں بسا کر خود واپس چلے گئے۔ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود تھا۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 برس کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، گرمی کی شدت اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی، تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی، مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اسی دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو وہ بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کسی چشمے کی صورت ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔ دوستو، سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لق و دق پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے اور پانی بہت ہی نایاب چیز ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پر پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا
تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ کیونکہ چشمے کی مالک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، تو انہوں نے بھی بی بی ہاجرہ کی اجازت سے چشمے کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے، اور یوں مکہ المکرمہ ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ اگلے 15-20 سالوں میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب تھا جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ دوسرا اہم واقعہ کعبہ کی از سر نو تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین میں معدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ تیسرا اہم واقعہ قبیلہ جرہم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین ابراہیمی قبول کرنا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اسی دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والا ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کرا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قصی بن کلاب وہ نامور بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کی، اور بالآخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق قصی بن کلاب سے تقریباً 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں ہی فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام سنبھالا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں کو تقسیم کیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلا گیا۔ اسی تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، امارت البیت یعنی حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، اور افاظہ یعنی حج کی قیادت کرنا کی خدمات سونپی گئیں، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہیں۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے، جو کہ نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور قیصر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنی ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ ہی سے ہوتا تھا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اشناق یعنی دیوانی اور فوجداری عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ اسی طرح باقی شعبوں کی ذمہ داری بھی قریش کے مختلف قبیلوں کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت ہاشم نے قیصر روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اسی سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اسی سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد المناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر تاریخ نے انہیں ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین و جمیل اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ جناب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے،
اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور انہی کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ نولی فیکٹری کے دوستو، اگلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت قریش مکہ کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات پر بات کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والا واقعہ عام الفیل سے متعلق بھی بات کریں گے، جب حبشی نژاد ابرہہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ بقیہ حالات و واقعات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔